کی ہے اور اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ CCTV فوٹیجز دی جائے، بتایا جائے، سوشل میڈیا پہ ہمیں مجرم نہ بنایا جائے، مجرم بنانا ہے تو عدالتوں میں آ کے ٹرائل کریں اور وہاں پر ثبوت دے کے ہمیں مجرم بنانا ہے تو ضرور بنائیں۔ ہم آئین اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کر چکے ہیں۔ آپ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ انہی سے ہی ریزلٹ شیٹیں مانگ رہے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ بالکل کھلا تضاد نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جب تک اس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ان کا آئینی رول ہے کہ انہوں نے انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ وہ انصاف کی بنیاد پر آج سے پہلے تک تو فیصلے کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور راولپنڈی کے کمشنر صاحب کی جب بقول کسی کے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا تو پریسیڈنس یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی بیان آ جائے جس میں آپ کی ذات کنٹروورشل ہو جائے اور اتنے بڑے الیکشن کو لے کر کے جہاں 25 کروڑ عوام نے جا کے ووٹ دیا ہے اور اس کے اوپر نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سٹیپ اسائڈ کریں اور ایک انکوائری جوڈیشل کی کال ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو کیسز کر لیے جاتے ہیں، کبھی 14 FIR سوئے کٹ جاتی ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خواب میں آپ نے یہ بات سوچی تھی تو اس بات پہ بھی آپ کے اوپر FIR کٹ رہی ہے، لیکن جب یہاں پر اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر نہ کوئی انکوائری ہوتی ہے، نہ کوئی کسی کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے، نہ جو ہے ہمارے سپریم کورٹ سے کوئی سمن جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ صاف اور شفاف پروسیس پہ اور اداروں کی کریڈیبلٹی پہ بات کرتے ہیں تو ادارے ہی اگر ایک دوسرے کے اوپر اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ منصب کے لوگ الزام لگائیں تو اس کے اوپر انکوائری نہ ہونا جو ہے وہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ میں اس فورم سے اپنی تمام خواتین اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو خواتین سیاست میں حصہ لیتی ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کے کیا کوئی رائٹس نہیں ہے؟ میں اپنے میڈیا سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اتنی وائلنس، اتنی فاشزم کے بعد اگر خواتین اپنے رائٹس مانگ رہی، جنہوں نے الیکشنز میں بھی کام کیا، جو محنت کرتی ہیں اور جن کا حق بنتا ہے کہ ان کی ریپریزنٹیشن ٹھیک طریقے سے اسمبلیوں میں ہو، اگر ان کے رائٹس پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا تو کہاں ہے وہ ساری ہماری NGOز والی بہنیں، کہاں ہیں وہ ادارے جو بہت زیادہ پہلے چیخو پکار کرتے تھے لیکن پچھلے 2 سال سے میرے خیال میں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ خواتین نہ مارے کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ سر پھٹے ہوئے نظر آتی ہیں، نہ پیسفل پروٹیسٹ اپنا جب یہ رائٹس مانگ رہی ہوتی ہیں اس وقت نظر آتی ہیں، نہ یہ جیلوں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن یا سیاسی انتقام کا کلچر پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے خواتین کے ساتھ جاری کیا گیا، میں اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں اور آواز دیتی ہوں انٹرنیشنل فورمز کو بھی اور آپ سب کو بھی اور نیشنل فورمز کو بھی۔ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کو کہتی ہوں کہ آپ کدھر ہیں؟ ہر صوبے میں آپ کی پریزنس موجود ہے، برائے مہربانی آواز اٹھائیے، رائٹس کے لیے آواز اٹھائے۔ پاکستان میں یہ پریسیڈنٹس قائم ہو رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے بڑے جاندار جو ہے دلائل دیے ہیں